دلائل ہیں ماتم پر، چند ان کے بھی صرف چند ایڈریس کروں گا، سارے نہیں کر سکوں گا، بعد میں آپ جو پوچھتے جائیں گے میں بتاتا جاؤں گا۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں جی حضرت سیدنا اویس کرنی پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سارے دانت توڑ دیے، انہوں سارے کیوں کہ سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں 2 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اب کون سا ہوا یہ تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لہذا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، سارے ہی توڑ دیے۔ ہم نے کہا جی یہ روایت ہی غلط ہے، بولو یہ روایت ہی 2 وجہ سے غلط ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کی 2 ہستیوں سے ملاقات ہوئی ہے، ایک حضرت عمر پاک سے، ایک مولا علی پاک سے۔ مولا علی نے توڑے، اب سارے نہیں بولے، آپ تو تھوڑا ہی گھاٹا ہے، سچ تے بھی نہیں نال بولو گے، وہ جھوٹ تے بھی لالا لالا کر چھڑ دینے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مولا علی نے توڑے، حضرت عمر پاک نے توڑے، امام حسین پاک نے توڑے، امام حسن پاک سے توڑے؟ اگر یہ عشق کا تقاضا ہوتا تو حضرت اویس کرنی ان ہستیوں سے بڑے نہیں ہیں، بولو ان ہستیوں سے بڑے، وہ تو صحابی ہے ہی نہیں، تابعی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو حضرت اویس کرنی کی غیر اختیاری کیفیت ہی صحیح، ان پر ایک حال کا غلبہ ہو گیا، معاذ اللہ انہوں نے سارے دانت شہید کر دیے، دانت ہی شہید کیے ہیں نا۔ تو امام حسین کی گردن مبارک قلم ہوئی ہے، اگر تم عاشق ہو تو دوڑا کٹاؤ، نہیں سمجھے ہو؟ دوڑا کٹاؤ نا، اے نمے نمے جڑے مکے مار دے ہو، ایک ہی سے کیتے، 1 سال مارے اگلے سال پھر تازے ہو گئے، اور مار کٹائی یہ کر دینے، حکومت ساڑھے نال لگی ہے، کبھی اسپیشل برانچ والے آ جائیں گے، کبھی او جی اتحاد کرو، او جی اتحاد کرو۔ میں نے ایک ڈی ایس پی صاحب سے کہا، میں نے کہا اتحاد کے لیے میں تیار ہوں، کہنے لگا وہ کیسا؟ میں نے کہا اگلے سال جو محرم آئے مکے ساڑھے تے سینے نہ دے، بولو نا، مکے ساڑھے تے سینے، اگلے سال کو رہ جائے تو سانو پھڑ لیا جی، یہ ہر سال جڑا نیما نیما لگے رہندے ہو۔ اگر امام حسین پاک کی گردن مبارک قلم ہوئی ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہاری گردن سلامت ہے، کٹا دو امام حسین پاک کی محبت میں، اور ملک پاکستان کو پاک کر دو، پتہ تو چلے کہ تم سچے عاشق ہو۔ مگر وہ وہاں پیاس سے تڑپ رہے تھے، ظالموں تم سبیلے لگا کے بیٹھے ہو، یہ کون سا عشق ہے؟ وہ پیاسے تھے تو تم بھی پیاسے رہو، ہم ہیں عاشق حسین، میرا حسین بھی روزے سے تھا، ہم بھی انشاءاللہ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ فرض واجب نہیں ہے، اللہ ویسے سب کو توفیق عطا فرمائے، میں یہ لازم نہیں کر رہا آپ پہ، تو عرض کر رہا تھا سبیلے لگانے کی کوئی گنجائش ہے؟ اور ان کی تو بالکل ہی نہیں ہے، سنی لگا سکتے ہیں، آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، ان کی سبیلوں کا اعتبار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں فرمایا ہے، جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے، میں ذمہ دار ہوں۔ اچھا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کی آنکھیں آگے کیا ہے؟ وَهُوَ كَظِيمٌ من الحزن وهو كظيم، ہاں من الحزن وهو الكظيم، من الحزن غم سے، بولیے غم سے، وَهُوَ كَظِيم، کظیم کا ترجمہ نہیں کریں گے، کظیم کا ترجمہ ہے غصہ پینے والا، غم کو اندر پی جانے والا، چھپانے والا، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو چھپا دیتے ہیں، جو اپنے غصے کو، میں نے کہنے لگا جی اگر نبی کا بیٹا گم ہو جائے تو ماتم جائز ہے، تو نبی کے نواسے کا ماتم کیوں نہیں جائز ہے؟ میں نے کہا چل آ جا، کیا حضرت یعقوب نے ماتم کیا تھا؟ آگے پڑھیں سورہ یوسف، آگے بھی وہ جب کرتا لگا کے آئے، کرتے پر بکرے کا خون لگا کر، اور میں نے ایک ذاکر سے کہا تجھ سے وہ اچھے تھے، تم سے وہ، چلو ان کے پاس حضرت یوسف کا کرتا تو تھا نا، ظالموں تمہارے پاس تو امام حسین کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں، دل لیے پھرتے ہیں۔
میں نے کہا دلدل تو حضور کے خچر کا نام تھا. کس کا نام تھا؟ حضرت امام حسین کا تو اسے واسطہ ہی کوئی نہیں. اور ذوالجنا، میں نے کہا یہ تو پتہ کر لو کہ تمہارے بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجنا، اور تم نے پھر بھی بنا لیا. اب تمہارے پاس اصلی گھوڑا کوئی شے. اور یوسف کے بھائیوں کے پاس کرتا تو اصلی تھا مگر خون اس کے پر نقلی تھا بکرے کا. وہ جب لے کے آئے تو حضرت یعقوب کو پتہ تو چل گیا کہ یہ سچے. روئے بڑے، عشاء یبکون، رات کو روتے آئے، ماتم کرتے پیٹتے حضرت یوسف کے غم میں. بتاؤ غم ٹھیک تھا یا ڈرامہ تھا؟ پتہ چلا کہ ہر ماتم ٹھیک نہیں ہوتا، ہر رونا دھونا ٹھیک ہے. وہ آ گئے. حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹو یہ کیا چلاکی کر رہے ہو؟ وہ بگیاڑ بڑا چلاک تھا، پورا یوسف کھا گیا اور کرتا پھٹا ہی کوئی نہیں. کرتا پھٹا ہی کوئی نہیں. لہذا کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. او بیٹو میں اپنے غموں کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں. واللہ المستعان، میرا مددگار کون ہے؟ فصبر جمیل، میں بڑا سونا صبر کر کے دکھاواں گا. ایک بات، اگر حضرت یعقوب روتے بھی رہے تو کب تک؟ جب تک حضرت یوسف کی خبر نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہو؟ جب تک حضرت یوسف کی خبر، جب خبر مل گئی کہ میرا بیٹا تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، پھر روئے، پھر غم ختم. کیا تمہیں ابھی تک یہی پتہ ہے کہ حسین مصیبت میں ہے، حسین غم میں ہے؟ ارے آنکھیں کھولو، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ تو جنت میں جا چکے ہیں، وہ زندہ ہیں اور رب انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے. جب پتہ چل گیا کہ حضرت حسین پہ مصیبت ہے ہی نہیں، مصیبت قیامت تک یزیدیوں پر ہے. بولو کن پر ہے؟ تو پھر ماتم کس چیز کا؟ اب تو جان چھوڑ دو، کیونکہ حضرت حسین صدمے میں، بولو غم میں، وہ تو جنت کے جوانوں کی سرداریوں میں ہیں، اور خواتین کی سرداری ماں کے پاس ہے، اور جنت کا دروازہ ابے کے پاس ہے. تو پھر ان کو غم کس چیز کا؟ اور تمہاری یہ ڈرامہ بازی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ایک دلیل اور دیتے ہیں، اور وہ دلیل بھی بڑی عجیب و غریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو بات یہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے محافظ چچا ابو طالب فوت ہوئے اور وفا شعار بیوی، مددگار بیوی، غمخوار بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، تو حضور نے فرمایا میرے لیے یہ عام الحزن ہے. بولو میرے لیے یہ عام الغم کا سال ہے. میں نے کہا اگر غم کا سال فرمایا ہے تو کیا خیال ہے سارا سال حضور معاذ اللہ روڈ بلاک کر کے بیٹھے رہنے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ سال جس میں یہ دو ہستیاں مجھ سے جدا ہو گئی. بولو یہ دو ہستیاں، ایک میرا محافظ چچا ابو طالب اور دوسرے میری وفا شعار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ. میں نے اس کو ایک دلیل دی آگے سے. میں نے کہا دیکھو جس سال ابرہا برباد ہوا اور ہاتھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل. بولو کیا خیال ہے سارا سال ہاتھی برباد ہوتے رہے؟ سارا سال ابابیل کنکریاں پھینکتے رہے؟ نہیں بھائی، وہ تو ایک مخصوص وقت میں ہوا، پر سال کی مشہوری اس سے ہو گئی، سال کی مشہوری اس سے ہو گئی. اس کو کہتے ہیں عام الفیل. حضور نے اس کو عام الحزن قرار دیا ہے کہ میرے لیے یہ غم کا سال ہے کہ اس میں میرا چچا بھی جدا ہو گیا، میری بیوی بھی جدا ہو گیا. اس میں تمہارے ماتم اور تمہارے اس روڈ بنا کا کوئی تصور ہے؟ اب آئیے ان پر دو باتیں کہتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک، کنٹرولر غم ہے. نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ کنٹرولر پہلے اشتہار چھپتے ہیں، نہیں سمجھے ہو؟ مقام طے ہوتا ہے کہ یکم سے لے کر 10 تک غم لگنا ہے، آ جاؤ. نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے؟ بس ساریاں سنگتاں رل جاؤ، ہن غم لگن والا جے.
غم یہ کیڑا ڈرامائی غم ہے جس کے اشتہار چھپ رہے ہیں، جس کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اور پھر مجلسوں میں ڈرامے باز ذاکر بلائے جاتے ہیں. کوئی مجھے ذاکر بھی روتا دکھا دو، بولو نا، ذاکر روتا. اور جو ہمارے مولوی روتے ہیں، کسی کے پاس رومال ہے تو دو یار، کوئی رومال دو مجھے، آپ کو ڈرامہ دکھاؤں. چھوٹا ہی ٹھیک ہے. اے دیکھو ساڈے ہن مولوی کی کرتے نے جنہیں ذاکرہ دا جھوٹا کھاتا ہے، اے رکھ لین گے کہ کیمرے والوں کو پتا، اور اندر سے نہیں روتے بھائی، یوں کر دیں گے پتہ چلے اے کیتا کچھ نہیں ہے، نقل ہی لائی ہے. سمجھ آئی ہے؟ پتہ چلے طارق جمیل صاحب سے رو رہے ہیں جی، فلاں شیخ الاسلام رو رہے ہیں جی، حالانکہ رونا وونا، کیونکہ سوگ صرف 3 دن ہے، اور بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے عدت، اور کسی کے لیے کچھ بھی تیسرے دن بعد ختم ہے. اب ایک اویس رضا قادری صاحب نے بیٹے کی شادی کر لی محرم میں، تو پوسٹیں چل رہی ہیں جی یہ غدار ہے جی، یہ یزیدی ہے. وہ کس لیے یزیدی ہے؟ کربلا میں حسین کے بھتیجے کی شادی ہوئی ہے، تو سنیوں کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور شادی عبادت ہے، نبی کی سنت ہے، اس کا یزید سے کوئی تعلق ہے؟ اچھا جناب، اب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کنٹرولر غم کیوں ہے جو سال میں 10 دن لگتا ہے؟ اور ایک آخری سوال آج کے درس کا، آپ کے بچے یاد رکھیں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ تویز ہے جب کھولیں گے تو سارے ہی بھاگ جائیں گے. اگر میں بیمار ہو جاؤں اور فوت ہو جاؤں، کیونکہ آپ کی مثال نہیں دوں گا، تسی ڈر جاندے ہو، بہت ڈر جاندے ہو موت تو، ہوئے 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 جی میرے کہنے نال سارے ہی مر جانا ہے. میں ایک باری بس سے جا رہا سی تو میری کیسٹ سی میرے کو موت دے موضوع تے، میں ڈرائیور نو دیتی، انہیں بیچارے نے لا تی. اندر تے نا میں نقشہ کھچیا موت دا کہ جدو بندہ مرد ہے پہلے ماں ہوں تھی ہوں ابا، وہ سارے بلاندے نے مگر اگو بولدا. یہ جدو میں اتنے پہنچیا نا، ایک بابا کہندا ہویا لا چھڑ نہیں تے اس مولوی سانو سارے مار چڑھنا ہے، اور انہیں بند کرا دی تھی. لوگ بہت ڈرتے ہیں موت سے. میں بیمار ہو گیا، اب آپ آگے فاتحہ شروع کر دیں گے؟ بولو، جڑے نہیں بول دے نہ پڑھ بھی چھڑنی ہے. اگر میں بیمار ہوں اور کافی بیمار ہوں، آئی سی یو میں ہوں، تو کیا میرے بیٹے کو بٹھا کہیں گے جی فاتحہ پڑھو اللہ کا حکم ہے، یا انتظار کرو گے ابھی یہ رٹ جائے؟ ایسا ہی ہے نا. آپ فاتحہ پڑھیں گے میرے مرنے کے بعد، بولیے مرنے کے. اور اگر آپ پہلے ہی شروع کر دے تو یہ مطلب ہے تسی چاہتے ہی نہیں بھی قاری صاحب اور ہی واپس آنا، یہی مقصد لیا جائے گا، ہر بندہ یہی سمجھے گا. اب عجیب بات ہے کہ امام حسین پاک علیہ السلام 1 محرم سے لے کر 10 تک زندہ ہے. بولو بولو بولو، 10 تک ہے، اور یہ 1 سے ہی ماتم شروع کر دیتے ہیں. 1 کو بھی زندہ، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 9 کو زندہ. 10 زور کے بعد، عصر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جو ہی امام حسین شہید ہوئے ہیں ان کا کام ختم، ان کا کام چارپائیاں بھی سیدھی، ماتم بھی ختم، مجلسیں بھی. پتہ لگیا انہوں نے فکر سی بھی کتے اٹھ کے آ گیا تو ساڑی خیر کوئی نہیں، کیونکہ خط لکھ کے سدن والے دے سی ہاں. لہذا امام حسین اٹھنے جدو یقین ہو گیا شہید ہو گئے. اب خدا کے بندو، اگر تمہیں غم حسین ہے تو وہ 10 کے بعد شروع ہونا چاہیے تھا. 1 سے لے کر 10 تک، 9 تک غم کا کوئی تعلق ہے؟ مگر یہ پتہ چل گیا کہ تم ڈرامے باز ہو، ڈرامہ کر رہے ہو. جو ہی امام حسین شہید ہوئے ہیں تمہارا یہ سارا غم، تو پتہ چلا کہ ایسا ڈرامائی غم امام حسین کو قبول نہیں. اب ایک آخری مسئلہ سمجھ لے.